بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے، خوشخبری ہے کہ آئی ایم ایف کا مشن پاکستان آیا ہوا تھا، اس نے جو ہے پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ تقریباً کر لیا ہے، اور یہ خوشخبری آئی ایم ایف کی طرف سے کنفرم ہو چکی بھی ہے۔ آئی ایم ایف کے مشن چیف نیتھن پورٹر جو پاکستان آئے ہوئے تھے 2 نومبر سے، آج 15 تاریخ کو آئی ایم ایف کا جو ریویو ختم ہونا تھا وہ بروقت ختم ہوا۔ نہ صرف بروقت ختم ہوا، ساتھ ہی اس کا اعلان بھی ہو گیا۔ آج صبح آئی ایم ایف کی ایم ڈی نے بھی اس کا عندیہ دے چکی ہوئی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ پاکستان کی جو معاشی ٹیم ہے اس نے بہترین کام کیا ان سخت حالات میں۔ میں نے پہلے بھی اس بارے میں آپ لوگوں کو 15 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ ریویو بہت آسانی سے مکمل ہو جائے گا، اور بظاہر اس میں کوئی ایشو نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی جس کا کریڈٹ جاتا ہے اس کو جانا چاہیے۔ اور شمشاد اختر صاحبہ، اسٹیٹ بینک کے گورنر، ایف بی آر کے چیئرمین، ایف بی آر کی ٹیم، اسٹیٹ بینک کی ٹیم، بجلی اور گیس کے جو نرخ بڑھائے گئے انہوں نے بھی جو تمام چیزیں کی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ روپے کی قدر، حالانکہ جب سے آئی ایم ایف پروگرام آیا اس کے بعد مضبوط ہونا شروع ہوئی، اس دفعہ آئی ایم ایف نے کوئی سوال نہیں اٹھایا اس کے بارے میں، اور ڈیٹا پوچھا کہ یہ کیسے ہوا تو حکومت نے بتایا کہ ہم نے کوئی اس میں مصنوعی چیز نہیں کی، ہم نے صرف ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیے، کریک ڈاؤن کیا اسمگلنگ پہ، یہ وہ، اور آئی ایم ایف مطمئن ہو گیا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کام کرنے کا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کیوں ان سے جو ہے الجھتے تھے، اور کیوں ان سے جو ہے جب آپ نے پیسے لینے آپ ان سے الجھتے تھے اور اپنا ہی نقصان کرایا۔ اگر یہی اپروچ مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کے دور میں رکھتے تو شاید آج پاکستان میں بجلی کی قیمتیں اس طرح نہ بڑھتی، شاید روپے کی قدر اس طرح نہ گرتی، شاید شرح سود اس طرح نہ بڑھتا، شاید ہماری ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز اس طرح نہ گرتی۔ بہرحال وہ اب ماضی ہے، وہ پیچھے رہ گئی بات۔ اب آئی ایم ایف کے پروگرام کی یہ خبر آنے سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے دنوں سے روپیہ تھوڑا سا کمزور ہو رہا تھا اس کو بریک لگ جائے گی، اور شاید واپس اپنا روپیہ اپنی مضبوطی کا سفر واپس شروع کر دے۔ دوسرا جو شرح سود آلریڈی جو 22%، حالانکہ حکومت نے اسٹیٹ بینک نے رکھا ہوا ہے، مارکیٹ جو ہے 21% پہ آ چکی ہوئی، اور بانڈ جو ہے وہ 17% پہ آ چکے ہوئے، تو شرح سود کا بھی اب واپسی کا سفر یہاں سے شروع ہو جائے گا۔ یہ 2 چیزیں نہایت ہی اہم ہوتی ہیں کاروبار کے لیے، اور پاکستان کے کاروبار مجھے لگتا ہے کہ ان خبروں سے تھوڑے سے اسٹرانگ ہوں گے، اسٹاک مارکیٹ بھی بڑھے گی، اور جو ہے بانڈ مارکیٹ بھی جو ہے بہتر ہو جائے گی۔ یہ تو تھی یہاں تک کی بات۔ پھر اب آگے کیا ہونے والا ہے اس پروگرام میں؟ جو 9 ماہ کے پروگرام ہے، اس کا فائنل ریویو ہوگا فروری کے آخر میں، اور وہ آئی ایم ایف نے جب پروگرام دیا تھا تو اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ جو پروگرام ہوگا آئی ایم ایف کا وہ جو ہے یہ 2 ریویوز پہ ہوگا۔ پہلا ریویو جو ہے، پہلی جو قسط ہوگی وہ ملے گی پی ڈی ایم حکومت کو، وہ مل چکی ہے $100 ارب کی۔ دوسری قسط انہوں نے رکھی تھی $70 کروڑ کی، جو $700 ملین ہوتا ہے، وہ جو ہے اب جو ہے ہماری حکومت پاکستان کو شاید جیسے ہی بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے اس کو اپروو کریں گے، یہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، جب سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اکثر جو ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا، تو آپ سمجھیں کہ پاکستان کو $70 کروڑ مل جائیں گے۔ یہ $70 کروڑ پہ بات رکے گی نہیں، ہو سکتا ہے کہ فرینڈلی کنٹریز سے بھی پیسے آ جائیں، ورلڈ بینک اور دوسرے ادارے بھی پاکستان کو پیسے دے دیں، اور نجی شعبے سے بھی جو سرمایہ کاری ہوتی ہے وہ بھی آ جائے۔ اب اگلی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید پاکستان میں سعودی عرب جو ہے سرمایہ کاری کرے، ریکوڈک میں، قطر جو ہے پاکستان کے ایئرپورٹ اور ایئر لائن میں سرمایہ کاری کرے، یو اے ای پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کی کچھ کمپنیوں کے حصص میں سرمایہ کاری کرے۔ اگر یہ چیز بھی ہو جاتی ہے تو پاکستان کے ریزروز اور بہتر ہوں گے۔ یہ بھی ایک اچھی اور خوشائن خبر ہے۔ اب جو بات یہ ہے کہ اب آخری ریویو ایک ہمارا رہ گیا ہے، وہ ہوگا فروری اینڈ میں۔ آئی ایم ایف نے جو شروع میں ہمیں جو لے آؤٹ دیا تھا وہ یہی دیا تھا کہ آخری جو ریویو ہے وہ ہوگا الیکشنز کے بعد، اور جو نئی حکومت آئے گی وہ آخری ریویو ہوگا، اور اس میں جو ہے ساری کارکردگی جانچی جائے گی جو پروگرام میں ٹارگٹس دیے گئے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ریویو ہے ایک تو آن ٹائم ختم نہیں ہوا، اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی کہ آپ جو ہے منی بجٹ دیں یا سود کو بڑھائیں۔ ہاں ایک البتہ اچھی چیز ہوئی ہے، بینکوں نے جو ڈالرز میں جو کمائے تھے فوریکس انکم، اس پہ آج کابینہ نے جو ہے 40% ٹیکس لگا دیا 2021 اور 2022 کی آمدنی پہ۔ وہ میرے خیال سے آئی ایم ایف کی کنڈیشن تھی کہ آئی ایم ایف چاہ رہا ہے کہ پاکستان کے جو ٹیکس اہداف ہیں وہ پاکستان حاصل کر دے اگر کوئی سلو ڈاؤن بھی ہوتا ہے تو یہ ایک چیز جو ہے ہمیں جو ہے آج لگتا ہے کہ ایک آئی ایم ایف کی ایک شرط ہوگی، وہ بھی آج ہم نے پوری کر دی ہے۔ ایسا بظاہر لگتا ہے کہ اگلے 3 ماہ میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی
کہ جو حکومت کو اپنے ہدف حاصل کرنے میں ناکامی ہو سکے. اور میرا اپنا خیال یہ کہ اگلا ریویو کے جتنے اہداف ہوں گے وہ بھی حاصل ہو جائیں گے. بس یہ دیکھنا ہے کہ آئی ایم ایف اپنی پوزیشن کیا لیتی ہے. اگر الیکشن بر وقت نہ ہوئے یا کوئی ایسی چیز نہ ہوئی تو آئی ایم ایف اس پہ اپنا کیا رد عمل دیتی ہے. یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان جو ہے فوراً یہ پروگرام جب ختم ہوگا تو اس کے فوری بعد ایک نئے پروگرام میں جائے گا. اور جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا کہ جو نیا پروگرام ہوگا وہ ایک آسان پروگرام نہیں ہوگا. اس پروگرام میں جو ہے آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کے وہ جو بڑے مسئلے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ جو بڑے بڑے شعبے ٹیکس نہیں دیتے. آج بھی آئی ایم ایف کی ایم ڈی نے بات بولی کہ پاکستان کا صرف ایک مسئلہ ہے، ٹیکس ٹیکس اور ٹیکس. اور پاکستان میں صرف ٹیکس دے رہا ہوتا ہے عام آدمی یا سیلری کلاس لوگ یا امپورٹس پہ. بڑے جو شعبے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ ایکسپورٹس ہو گیا، زراعت ہو گئی، ریٹیل ہو گئی، ریئل اسٹیٹ ہو گئی، یہ ابھی بھی ٹیکس نہیں ادا کر رہے. تو یہ جو ہے یہ چیز جو ہے ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں آئی ایم ایف اس پہ بہت زیادہ فوکس ہوگا. پاکستان کی قرضے واپس اتارنے کی مجموعی صورتحال کو بھی آئی ایم ایف دیکھے گا کہ آیا پاکستان جو ہے اس قابل ہو گیا ہوا ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے قرضوں کو اپنی آمدنی سے اتار سکے. اگر وہ چیز نہیں ہوئی تو آئی ایم ایف پھر ہو سکتا ہے کہ اگلے پروگرام میں ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی بھی بات کرے. تو وہ ایک نہایت اہم پروگرام ہوگا اور اس کے لیے ایک الیکٹڈ مینڈیٹڈ حکومت بہت ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی ادارے جو ہے ان کا فوکس یہی ہوگا کہ آنے والے دنوں میں الیکشن بر وقت ہو رہے کہ نہیں ہو رہے، نمبر ایک چیز. اور نمبر دو وہ یہ دیکھیں گے کہ فری اینڈ فیئر ہیں کہ نہیں ہے. تیسری چیز یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس کو اس لیے بھی چاہتا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں. اب پاکستان میں میرے خیال سے کیونکہ اگلا پروگرام ایک پاکستان کے لیے ڈو اور ڈائی والا ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کو اس پہ ایک پیج پہ آئی ایم ایف کے آنے سے پہلے ہو جانا چاہیے. اور جو ابھی جو الیکشنز آ رہے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو یہ بجائے بولنے کے کہ ہمارا وزیر اعظم ادھر سے رائیونڈ سے آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے لاڑکانہ سے آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اڈیالہ جیل سے آ رہا ہے، اس کو عوام پہ چھوڑ دیا جائے اور تمام کے تمام لوگ اس چیز پہ جو ہے کام کریں کہ پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے کیا کیا سٹیپ ضروری ہیں اور کس چیز پہ سیاست کرنی چاہیے اور کس چیز پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. ابھی ہی ہم دیکھ رہے ہیں کچھ چیزوں پہ سیاست شروع ہو گئی ہے. ایس آئی ایف سی چاہتی ہے کہ پی آئی اے اور جتنے لاس میکنگ جو ادارے ہیں وہ جلد از جلد اس کو جو ہے نجی شعبے کو دے کر آگے دیکھا جائے، تاکہ حکومت اب اس وقت جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اگر جو ہے مزید جو ہے یہ لاسز جو کمپنیاں کر رہی ہیں اس کو حکومت اپنے ٹیکسز سے برداشت کرے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرنا شروع ہو چکی ہے. یہ چیز پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. دیکھیں کب تک آپ نقصان اٹھاتے رہیں گے، 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال 50 سال. اب تو یہ 25 سال سے زیادہ ہو کے یہ ادارے نقصان کر رہے ہیں اور پاکستان کی عوام کی جیب سے جا رہا ہے سب کچھ. ایک یہ چیز، ایک حکومت کا سائز دیکھیں، ہماری جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ صوبائی حکومتوں کے تھرو نوکریاں دے دے کے اپنے اگلے الیکشن کو انشور کرتی ہیں اور پھر ٹیکس پیئر پہ جو ہے مزید بوجھ ڈالتی ہے. تو یہ بھی چیز آنے والے دنوں میں دیکھنی ہوگی. اوور آل ایک اچھی خبر ہے، اگر ہم نیت کر لیں تو پاکستان سنور سکتا ہے. بہت بہت شکریہ.